سلام جی، آج خدا کا کلام مقررہ ہے پہلا کرنتھیوں 11 باب 27ویں آیت سے باب کے آخر تک، یعنی 34ویں آیت تک۔ ٹائٹل دیا گیا ہے خداوند کی میز سے پہلے، خداوند کی میز سے پہلے۔ دعا مانگے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے کہ پھر سے ہم بائبل مطالعہ کرتے ہوئے خداوند کی رہنمائی کو حاصل کرنا مانگتے ہیں۔ کلام کی بات کو سمجھنے میں، اپنانے میں مدد فرما تاکہ شکر دلوں کے ساتھ تیری خدمت میں آگے بڑھنے والے بن سکے۔ یسوع کے نام میں۔ یہ بار بار آگے جاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب 27ویں آیت سے، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں، اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ پس آئے میرے بھائیوں، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے، تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو، اور باقی باتوں کو میں آ کر درست کر دوں گا۔ خدا کا کلام پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب پر خاص برکت ہو۔ آج کا کلام کل کے حوالے کے ساتھ، یعنی پاک عشاق کے حوالے سے، پاک شراکت کے حوالے سے مزید تعلیم دے رہا ہے کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ مناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے، نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے گا یا اس کے پیالے میں سے پیے گا، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ قصوروار یعنی ایمان کے بغیر پاک شراکت میں شریک ہونا، وہ قصوروار ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو پاک شراکت میں شریک ہونے کے لیے بتایا جا رہا ہے، آدمی اپنے آپ کو آزما لے، اسی طرح اور روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ پہچاننے کی ضرورت ہے، یسوع کو پہچانے، خداوند کو پہچانے، یعنی ہم ایمان سے خداوند یسوع کے بدن اور خون کو لیتے ہیں، تو اس کا ہمارا ایمان ہے کہ میں اس میں، یعنی میں یسوع میں اور یسوع مجھ میں، اس ایمان کو اظہار کرتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے یسوع کے بدن کو لیتے ہیں اور خون کو لیتے ہیں۔
اور دوسرے خط میں یہ اس کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ یسوع کو پہننا، بیپتسمہ کو یسوع کو پہننا ہے۔ تو بیپتسمہ کے ساتھ ساتھ یعنی نیا سرے سے پیدا ہونے کے بعد روزمرہ زندگی میں جس طرح کھانا پینا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کہ خداوند یسوع مسیح کو روز بروز اپناتے ہوئے اپنے آپ کو پرکھنے جانچنے، خدا کی پانگ مرض کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے تازگی حاصل ہو۔ یہ ایک پاک شراکت کی برکت ہے۔ تو آگے بتایا جاتا ہے خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے، یعنی وہ سزا بھی ایک تربیت کا حصہ بنتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ بس اے میرے بھائیوں، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو، اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے، تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو، اور باقی باتوں کو میں آ کر درست کروں گا۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاک شراکت پیٹ بھرنے کا کھانا نہیں، بلکہ یسوع کو پہننے کا، یسوع کو اپنانے کا شراکت ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہے اگر بھوکا ہے تو گھر سے کھا لو۔ تو بھوک مٹھانے کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یسوع کو پہننے کا، یسوع میں شراکت کا ایک ایمان کا وسیلہ ہے۔ دعا ہے کہ ہم پاک شراکت میں شریک ہوتے ہیں تو یسوع کو پہچانیں، اور یسوع کو پہچان کر اس کو اپنے زندگی میں قبول کریں اور تازگی کو حاصل کریں۔ حقیقی زندگی کی جو نصیحت ہے اس کو دیکھتے ہیں خداوند کی میز سے پہلے۔ پہلا حصہ ہے خدا کے حضور بے الزام، 27ویں آیت سے 30ویں آیت کا حصہ ہے۔ پولس کرنتھیوس کی کلیسیا کو یاد دلاتا ہے کہ جو کوئی عشائے ربانی کو لاپرواہی یا بے ادبی سے لیتا ہے وہ خدا کے خلاف گناہ کرتا ہے۔ ایسا رویہ کمزوری، بیماری اور حتیٰ کہ سو جانے کا سبب بن سکتا ہے، جو موت کے لیے ایک اشارتی لفظ ہے۔ یہ سخت زبان اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مسیحیوں کو خداوند کے عشاء کو کتنی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ روٹی کھانے اور پیالہ پینے سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنی نیتوں کو جانچے۔ اگر وہ اس عشاء کی پاکیزگی کی قدر نہیں کر رہے اور ان کے خیالات، الفاظ اور اعمال مسیح کی عکاسی نہیں کرتے تو انہیں پہلے توبہ کرنی چاہیے اور صلح میں آنا چاہیے، پھر عشاء ربانی میں شریک ہونا چاہیے۔ جب ہم روٹی اور پیالہ میں شریک ہونے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو جانچیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور شکر گزاری کے ساتھ یاد کریں کہ خداوند نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اس اہمیت پر غور کریں جو یسوع نے عشاء کو دیتے وقت دی، جب اس نے اس سے مقرر کیا کون سی چیزیں ایک لاپرواہ یا بے ادبی والے رویے کی
निशानदही करती हैं। दूसरा टाइटल है इम्तियाज़ और नज़म व ज़ाब्त। पौलुस कुरिन्थियों के ईमानदारों से कहता है कि अगर वो भूखे हों तो पहले घर पर खा लें, ताकि जब वो इकट्ठे हों तो दूसरों के खर्चे पर लालच से सारा खाना पीना ना खा जाए और इस तरह इशारबानी की बेहुरमती ना करें। वो उन्हें इम्तियाज़ की अहमियत याद दिलाता है, ना सिर्फ दूसरों के बारे में बल्कि अपने बारे में भी। ये मसीही लगजश खाते और नाकाम होते हैं तो वो अपने गुनाह आलूदा अमाल के नताइज का सामना करते हैं, लेकिन खुदा उन्हें नताइज को अपने बच्चों की इस्लाह के लिए भी इस्तेमाल करता है, ताकि वो उस सज़ा का शिकार ना हों जिसका सामना दुनिया के बहुत से लोग अपनी बदी के बाइस करेंगे। खुदा के नज़म व ज़ाब्त का तजर्बा तकलीफ़ दे हो सकता है, मगर हमें याद रखना चाहिए कि खुदाबंद हमें दुरुस्त राह पर रहा है ताकि हम उसकी मानंद बने। गौर करें कि खुदाबंद की तरबियत ने आपको कैसे बदला है ताकि आप उसकी मानंद बनते जाएं। वक्त निकाल कर खुदा का शुक्र अदा करें कि वो आपकी तरबियत करता है। तो आ मांगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए। हम तेरे हुजूर में आए तेरी इबादत के लिए। पाक इशा की अहमियत को और उसमें शरीक होने का, शराकत के इस अहमियत को सीखने को मौका मिला है। जब पाक इशा में शरीक होते हैं तो खुदाबंद ईमान में मजबूत कर, ताकि ईमान के साथ लेकर खाएं पिए और अपना कर ज़िंदगी बसर करने वाले बन जाए। खुदाबंद सबको तौफीक दे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुदाबंद के साथ चलने वाले रूह कुदस से मामूर होकर खुदाबंद की खिदमत में आगे बढ़ने वाले हम सब बना दे। यीशु के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेराई है। आमीन। खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, रिफ़ाक़त और हिफाजत आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन।